जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शंकरानी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड के एक मुलाजिम के हाथ में धमाका खेज मवाद फटने से उसकी उंगलियां कट गई। यह हादसा पीर को जेर जमीन कान में पेश आया। जख्मी मुलाजिम की शिनाख्त श्री रामू प्रदीप के तौर पर हुई है, जो शॉर्ट फायरर के ओहदे पर काम करता है। हादसे के वक्त वो कान के 13वें लेवल पर पहली शिफ्ट में ड्यूटी अंजाम दे रहा था। इत्तलात के मुताबिक प्रदीप कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज आले पूर्णी को संभाल रहा था कि अचानक उसके बाएं हाथ में जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में उसके हाथ को शदीद चोटें आई और उंगलियां कट गई। वाक़े के फौरन बाद मौके पर मौजूद साथी कारकुनों ने खून में लथपथ प्रदीप को कान से बाहर निकाला और फौरी तौर पर SCCL भोपालपल्ली एरिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसे हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मिटपल्ली SI किरण कुमार के मुताबिक अराजी मामलात दस्तावेजात जालसाजी के साथ तैयार करने पर 4 अफराद पुलिस तहवील में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मिटपल्ली के हदूद में आरापेट इलाके में सर्वे नंबर 191 पर 8 गुंटा अरादी को जालसाजी के साथ मिटपल्ली तहसीलदार के दस्तखत के साथ रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार करते हुए 4 अफराद पाए गए। वो 4 अफराद राजुला देवी नरसैया, कलिकोट्टा वेणु, लोलापू गणेश, पाकला राकेश की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इस खुसूस में जिला SP अशोक कुमार की हिदायत पर DSP मिटपल्ली रामलू ने पुलिस की 2 टीमें तश्कील देकर तहकीकात शुरू की। उन 4 अफराद को पुलिस की तहवील में रखकर मजीद 2 अफराद समेत 6 अफराद को इस धांधली में मुलव्विस पाया गया। वाजिदा दस्तावेजात तैयार करने के लिए इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर और रबर स्टैंप को मुहर बंद करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। जिले के बियासबाद के कागज नगर में MPJ के तहत-ए-तमाम SIR से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद नूरानी कागज नगर जनाब सरदार अली की निगरानी में अमल में आया। प्रोग्राम का अहतमाम सद्दाम हुसैन साहब के मकान पर किया गया, जिसमें मर्द खवातीन ने शिरकत की। नौजवान तबका खास तौर पर मुतहरिक दिखाई दिया। तमाम अफराद ने दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम को सुना और अपने मसाइल और शिकायत भी पेश किए, जिसको MPJ की टीम ने बेहतर अंदाज में वजाहत करके अवाम के शुकूक का अदाला किया। MPJ जिले के बियासबाद के सदर जनाब रफीउज़्ज़मा ने MPJ का तारुफ पेश करते हुए मौजूदा हालात के पेश नजर अवाम को मुहतात और बाचौर रहने का मशवरा दिया और कहा कि गफलत और सुस्ती का मुजाहरा न करें। जो भी अवामी मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करें। मजलूम, मजबूर और बेसहारा अफराद की मदद करें। कांग्रेस पार्टी गांधी भवन हैदराबाद में जहीराबाद की पार्टी मंडल सदूर की नामजदगी के एतराज में कांग्रेस कायदीन के ग्रुप का जबरदस्त हंगामा आई। जहीराबाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त ग्रुप बंदियां उस वक्त तनाज़ात के शिकार हो गई जब तेलंगाना कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत के बाद जहीराबाद नियारकल चिरा संगम, मगरमपल्ली, कोहिर और जहीराबाद टाउन की जदीद सदारत की तश्कील दी गई, जिसमें सदर कांग्रेस पार्टी मंडल जहीराबाद, हुगली, रामलू, नियारकल मंडल भास्कर रेड्डी, मगरमपल्ली मंडल प्रवीण कुमार, चिरा संगम मंडल सदर शंकरपल्ली, कोहिर मंडल सुवर्णा, जहीराबाद टाउन कांग्रेस नरेश गौड़, कोहिर टाउन सदर मुजफ्फर हुसैन के नामों की मंजूरी दी गई, जिसके साथ ही जहीराबाद कांग्रेस पार्टी ग्रुप में शदीद तनाज़ात पैदा हो गए। बेशतर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सीनियर कांग्रेस कायदीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। दिल्ली के बियासबाद के कागज नगर में आज रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिकीन में मंजूर किए गए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 239 चेक्स को आज रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा तहसीलदार मधुकर और मुकामी कायदीन के साथ मिलकर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। जिले के बियासबाद के कागज नगर रूरल पुलिस स्टेशन का आज जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका पंत IPS ने अपने हमरा DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन के साथ मिलकर अचानक रूरल पुलिस स्टेशन का मुआयना करते हुए पुलिस स्टेशन में पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी और उनके बारे में मुकामी सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार से तफसीली जानकारी हासिल की। आवाम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने का मुकामी पुलिस मुलाजमीन को हिदायत जारी की। वाददा मुकामी पुलिस स्टेशन के लॉकअप रूम, रिसेप्शन और ऑफिस रिकॉर्ड का मुआयना किया। जिले कुत्तागुड़ा के एलंदो मंडल में मस्जिद अहमद बी साहिबा का इफ्तिताह, 5 देहातों की आवाम को बड़ी सहूलत। जिले कुत्तागुड़ा के एलंदो मंडल की गांव मकंदापुरा में नई मस्जिद अहमद बी साहिबा का इफ्तिताह अमल में लाया गया। ये मस्जिद न सिर्फ करीबी 5 देहातों के रिहायशियों के लिए इबादत गाह का काम करेगी, बल्कि कौमी शाहरा पर वाक़े होने की वजह से मुसाफिरों को भी नमाज की अदायगी में सहूलत देगी। एलंदो मंडल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर वाक़े मुकंदापुर, चिल्ला समुद्रम, निजामपेट और दीगर देहातों में कोई मस्जिद नहीं थी। अब इन गाँव के करीब मुस्लिम खानदानों को नमाज की अदायगी के लिए 7 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता था। रोजाना की मजदूरी पर गुजर बसर करने वाले इन गरीब अफराद के लिए सफर काफी दुश्वारकुन था। मस्जिद न होने के बाद बच्चों की दीनी तालीम का सिलसिला भी मुतासिर था और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ रहा था। मौशी तंगी के बायस इन देहात के लोगों के लिए अपनी मदद आप के तहत मस्जिद तामीर करना नामुमकिन था।
گھر کے روزمرہ اخراجات پورے کرنا ہی ان کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ گاؤں کے مستحقین نے اپنی پریشانی لے کر جناب محمد معصوم علی صاحب سے ملاقات کی اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے معصوم علی صاحب نے محمد با اسماعیل زبی، نمائندہ روزنامہ سیاست و سیاست ٹی وی، مولوی مرزا اسماعیل بیگ اور شیخ قیوم سید کلیم کے ہمراہ مکندہ پور کا دورہ کیا۔ دورے کے فوری بعد محمد معصوم علی صاحب اپنی والدہ احمد بی صاحبہ کے نام سے پڑھائی کرنے کی تنظیم چلاتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد کا کام شروع ہوا، گاؤں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی افراد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ محمد معصوم علی صاحب کی اس نیک کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں ان کی اہلیہ اور بچوں کو صحت ملے، انہیں دینی و دنیاوی کامیابیاں نصیب ہو، ان کے مرحوم والدین کو اس کار خیر کا اجر عظیم عطا فرما۔ سربراہ تلنگانہ رکشنا سینا کویتا نے کہا، الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ملک بھر میں جاری SIR کے تحت ووٹروں کی تصدیق کا عمل اب تلنگانہ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کے مطابق اب تک تقریباً 2.5 کروڑ افراد کی میپنگ ہو گئی ہے، جن میں تقریباً 83 لاکھ ووٹرز کے دستاویزات میں کمی پائی جاتی ہے، جبکہ 1 کروڑ سے افراد کی میپنگ ابھی باقی ہے۔ کویتا نے کہا، اس عمل کے دوران بڑی تعداد میں عوام نے ان سے رابطہ قائم کرتے ہوئے SIR سے متعلق رہنمائی اور اپنی شکوک شبہات کے ازالے کی درخواست کی۔ اسی کے پیش نظر تلنگانہ رکشنا سینا کے دفتر میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، SIR سروے کے اختتام تک پارٹی کی ٹیم عوام کو ہر ممکنہ تعاون کرے گی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر کے مختلف گورنمنٹ اسکولوں میں آج منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ ہیڈ مسز سری لتا پرمیلا کے علاوہ گورنمنٹ ٹیچرز کے ساتھ مل کر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے حکومت کی جانب سے مفت میں فراہم کیے جانے والے نوٹ بکس اور بکس کو آج گورنمنٹ اسکولوں میں زیر تعلیم لڑکیوں اور لڑکیوں میں مفت میں تقسیم کیا۔ بودھن BVS کی جانب سے آج RTA آفیسر بودھن کو ایک یادداشت پیش کی گئی۔ اس موقع پر BVS بودھن ٹاؤن صدر کسپالنگم نے کہا، طلباء کی حفاظت کے پیش نظر خانگی اسکول اور کالجز کی بسوں کو تمام ٹریفک کے حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا اور تحریری یادداشت حوالے کی۔ BVS نے مطالبہ کیا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ، پرمٹ، انشورنس، ہیوی ڈرائیونگ لائسنس، ریڈیم مارکنگ، ایمرجنسی ایگزٹ، فائر باکس اور میڈیکل کٹ جیسی عدم سہولیات والی بسوں کو کسی صورت بھی اجازت نہ ملے۔ طلباء سے لدی بسوں کو بھی پیٹرول پمپس پر نہ لے جانے کی سختی کے ساتھ ہدایت جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ RTA بودھن سے ملاقات کرنے والے وفد میں پروین، پنجاب سنگھ اور دوسرے شامل تھے۔ گدوال ضلع کلیکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے آج ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا اچانک دورہ کیا اور وہاں اساتذہ اور طالبات سے بات کی۔ انہوں نے حاضری کا رجسٹر چیک کیا، اساتذہ کی تفصیلات طلب کی، اساتذہ کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ اسکول میں طلباء کی بڑی تعداد موجود ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ کلاس رومز کے ساتھ ساتھ اسکول کے احاطے کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ طلباء تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی JEC میں شامل قائدین کا ایک وفد RDO بودھن اور ACP سے ملاقات کر کے انہیں واقف کرواتے بتایا کہ بعض تعلیمی اور تربیتی ادارے طلباء تنظیم کے قائد ناگراجو پر جھوٹے الزامات لگاتے ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ JEC میں شامل قائدین نے کہا کہ بعض تعلیمی اداروں کی جانب سے طلباء قائد ناگراجو پر عائد کردہ الزامات واپس لینے کا مطالبہ کیا اور تحریری یادداشت بھی حوالے کی۔ اس موقع پر JEC کے رہنما N بالاراج نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بودھن میں واقع ووکیشنل کالج کی انتظامیہ طلباء سے زائد فیس وصول کر رہے ہیں۔ لیب امتحانی فیس بھی غیر ضروری طور پر زیادہ وصول کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ تعلیم مکمل کرنے والے طلباء کو TC اور میمو وغیرہ کی اجرائی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ بعض متاثرہ طلباء نے اپنے مسائل طلباء تنظیم کے رہنما ناگراجو کو پیش کیے تھے۔ ناگراجو نے کالج انتظامیہ کے سامنے طلباء کے مسائل کو پیش کیا، لیکن انتظامیہ نے مثبت رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے مبینہ طور پر پولیس میں ہی ان کی جھوٹی شکایت درج کروا دی۔ حلقہ اسمبلی بودھن کے انچارج BJP قائد وی موہن ریڈی کی قیادت میں آج BJP قائدیوں اور سرگرم کارکنوں کا ایک وفد تحصیل آفس بودھن پہنچ کر تحصیلدار بودھن وٹھل سے ملاقات کر کے انہیں کسانوں کو درپیش مختلف مسائل سے تحصیلدار کو آگاہ کروایا۔ LID میونسپل کے وارڈ نمبر 6 کے پرائمری اسکول میں کونسلر سید غفار نے
اساتذہ و اولیاء طلباء کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے آج اسکول کے پہلے دن طلباء میں مفت کتابیں تقسیم کی۔ اس موقع پر کونسلر سید غفار کو اساتذہ نے شال پوشی کر کے تہنیت پیش کی۔ مولوی غوث محی الدین کو گرلز ہائی اسکول بھینسا FAC ہیڈ ماسٹر دیا گیا۔ جناب غوث محی الدین نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اردو میڈیم تیلگو میڈیم اسٹاف کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ LID کے منڈل لنگم پیٹ کی مسجد خادریہ میں گرمائی تعطیلات کو کارآمد بناتے ہوئے ذمہ داران مسجد اور مفتی حافظ زبیر رضا نے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے اسلامک سمر کلاسز کا آغاز کر کے انہیں بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ اختتام پر جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کے تعاون سے عظیم شان جلسہ عمل میں لایا گیا، جس میں طلباء طالبات کے لیے امتحانات منعقد کرتے ان میں توصیفی اسنادات و انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مفتی زبیر رضا نے اپنے خطاب میں کہا، دینی معلومات کلاسز تک محدود نہ رکھتے ہوئے روزمرہ کا زندگی کا حصہ بنائیں، نمازوں کی پابندی کی جائے، گرمائی تعطیلات کو ضائع نہ کرنے، اسلامک کلاسز سے استفادہ کرنے والے تمام بچوں کو مبارکبادی دی اور مسجد کمیٹی ذمہ داران، اساتذہ، اولیاء طلباء اور جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ سے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کلکٹر نظام آباد ایرا ترپاٹھی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پرجا وانی پروگرام کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے عوامی شکایت کی فوری یکسوئی کی جائے۔ انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ پرجا وانی پروگرام کے دوران آج مجموعی طور پر 135 درخواستیں اور شکایتیں موصول ہوئیں۔ کامرڈی کے متھاڑی علاقے میں پینے کے پانی کی قلت کے مسئلے کے حل کے لیے میونسپل انتظامیہ نے نئے بورول کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل چیئرپرسن اما رانی سیواس نے خصوصی پوجا کے بعد ناریل پھوڑ کر بورول کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ کامرڈی کے حجاج اکرام کے پہلے قافلے کی بعافیت واپسی پر ودیا نکیتن ہائی اسکول میں استقبالیہ دعائیہ نشست منعقد ہوئی۔ ضلع حج سوسائٹی کے عہدیداران، علماء اکرام، معززین نے حجاج کا استقبال کرتے انہیں فریض حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکبادی پیش کی۔ اس موقع پر ملک و ملت کی فلاح، امن و امان، اتحاد امت، عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مقرر نے حجاج کی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حلقہ اسمبلی بانسوارہ سرکل انسپکٹر آفس کی تعمیراتی کاموں کا معنی DCCB کے سابق چیئرمین پوچرم بھاسکر ریڈی نے اتوار کو بانسوارہ سرکل انسپکٹر کی نئی عمارت کی تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ٹھیکیدار سے عمارت کی تعمیر کے پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا اور تجویز دی کہ کام کو معیار کے مطابق جلد مکمل کیا جائے۔ اس پروگرام میں CI سری دھر، مقامی قائدین بلدیہ کے وائس چیئرمین ریشما اعجاز، کونسلر عبدالحکیم، سابقہ سرپنچ بابا، سابق کونسلر رفیع، سریش، معاون ممبرز قمر سلطانہ، غوث مجاہد اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ مدینے سے ویڈیو جاری کرتے ہوئے سابق ضلع پریشد رکن شیخ غیاث الدین کامرڈی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستانی عازمین حج بالخصوص تلنگانہ کے عظیم حج کا حج مکمل ہو گیا ہے اور مدینے سے ہندوستان کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے شکریہ بھی ادا کیا، اضافہ شدہ 10,000 روپے ادا کرنے پر اظہار تشکر کیا اور کہا آئندہ سال عازمین کے لیے کھانے کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا کہ معمر افراد سے مشکلات پیش آ رہی تھی، لہذا اس سلسلے پر غور کرنے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین صدر حج کمیٹی خسرو پاشا اور دیگر حکومت کے ذمہ داران سے بھی اپیل کی۔